تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے، لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا ہے، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں؟ وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اپنی تلاش ایک ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کر کر کے، مال کما کما کے زندگی کی الجھنوں کو سلجھا کر اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ اور لوگ اس تلاش میں جب خود سے نکلتے ہیں وحی کی تعلیمات کے بغیر تو گمراہ بھی ہوتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بہت ساری گمراہیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا میں یہ دیدار ممکن بھی نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنے لگا اور اللہ تک جانے کی اس نے کوشش کی، تو کائنات کے رب نے اسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ساری کائنات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، پر رب کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل ذات رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ کوئی بھی جب اپنے رب تک جانا چاہے گا، اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو ڈھونڈنا چاہے گا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ دروازہ رسول تک جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ تک جو پہنچ جائے گا، جو یہاں تک محبوب کے قدموں تک آئے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی۔ موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں ذرا، کہ جب وہ مالک کریم کی بارگاہ تک رسائی چاہے گا تو ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے۔ صحابہ بھی جب اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے۔ اور یہ سوچ بڑی پیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم نے سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے، مالک
کا دیدار پائیں، اس کے حضور حاضر ہوں، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ تک جب رسائی ہو جاتی ہے نا، انسان حضور کے قدموں تک پہنچتا ہے، اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو اسے خود شناسی حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی سنت تک، شریعت تک، نبی پاک کے ارشادات تک، حضور کی دی ہوئی تعلیمات تک جب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس طرف جانا۔ اس کے بغیر وہ کسی رستے کی طرف نہیں جا سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب لوگ چلے جاتے ہیں، پھر انہیں جینے کے سلیقے آتے ہیں، پھر انہیں شعور کی بلندیاں نصیب ہوتی، پھر وہ اپنے آپ سے آشنا ہوتے، پھر تو صرف جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، پھر تو مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر تو لوگ شہادت کی آرزو کرنے لگتے، پھر تو اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی توفیق مل جائے نا۔ یہ جو نبی پاک کی بارگاہ تک جانا ہے نا، اچھا پھر ایک اور بات بھی، ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے معرفت الہی پر گفتگو کرتے کرتے دو اصطلاحیں جو تصوف کی اصطلاحات ہوتی ہیں اس میں سے دو باتیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں کہ ایک نفی ہے اور ایک جمع ہے، یعنی جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقام نفی ہے، اسے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے سخت مجاہدے اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ مقام نفی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہی مہربانی فرما دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کبھی یوں بھی کرتا ہے کہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے ہی خاص بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ ہی فضل کر دے تو پھر نفی کوئی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، اور بندہ اللہ کی طرف جانے لگے تو کئی دفعہ مشکل ہے، لیکن اگر رب بھی کرم کرے تو اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے، ہارون رشید محل کی چھت پر اوپر ٹہل رہا تھا، اچانک اس نے نیچے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں، اوپر سے اس نے سپاہیوں کو کہا، انہوں نے ایک بڑی ساری ٹوکری جس کے ساتھ رسیاں بنی ہوئی کہ وہ نیچے پھینکی، نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے زبردستی پکڑ کے حضرت بہلول دانا کو اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ وہ چند سیکنڈ منٹ لگے تو حضرت ہارون رشید کے سامنے، تھوڑا سا انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلانے کا، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو فرمایا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا ابھی کیا طریقہ ہے تیرا بات پوچھنے کا، تیرا مسئلہ پوچھنے کا کیا سٹائل ہے؟ بہرحال پوچھو۔ تو ہارون رشید کہنے لگے حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو اپنے رب کریم کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی بارگاہ رحمت تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مشکل باتیں نہیں کرتے، سہل اور سادہ انداز تکلم اختیار کرتے ہیں جس سے لوگ فیض یاب ہوں۔ اس نے کہا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا کچھ منٹ چپ رہے اور پھر فرمانے لگے کہ جیسے ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، یہ ابھی جیسے تیرے تک نہیں پہنچا۔ بادشاہ آدمی تھا نا، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے اور ایک کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے بادشاہ ہوتے ہیں، جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی،
کہا جیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچا. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. فرمایا تو بادشاہ جو ہوا. فرمایا سن، اگر میں تیرے تک آنا چاہتا تو میں کوئی درخواست لکھتا کہ مجھے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا، پھر اس کے بعد تو مجھے کوئی ٹائم دیتا کہ فلان دن آ جانا، پھر میں آتا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا. جب میں چاہتا تو بڑا ٹائم لگ جاتا، لیکن جب تو نے چاہا ہے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. جب تم نے چاہا ہے تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا. فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے فضل فرمایا. اللہ کریم نے رستہ دیا ہے. فرمایا تم آنا چاہو پتہ نہیں آ سکو کہ نہیں، فتبعونی، محبوب کی غلامی کرو، نبی پاک کے نقش قدم چلو، حضور کی تعلیمات کو اپناؤ. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم محبت کے معاملے میں بڑے عجیب واقعہ ہو گئے. وہاں محبت کرتے ہیں جہاں نقصان ہوتا ہے. محبت اللہ رسول سے کریں تو اطمینان قلبی حاصل ہو، سکون حاصل ہو، معرفت حاصل ہو. محبت غلط جگہ پہ کرتے ہیں. مسئلہ نہ، دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دولت کوئی بری چیز نہیں، اگر حلال کی ہو، ضروریات کے لیے ہو، بندہ ہاتھ پھیلانے سے بچے. لیکن دولت کی محبت میں مبتلا ہو جانا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے نا بھوک اور لگتی ہے، پیاس اور بڑھتی ہے. یہ پیسہ بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے، جتنا آ جائے اس کی پیاس اور بڑھتی ہے، یہ اور بھوک لگاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ شہرت سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو ہر صورت میں مشہور ہونا ہے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب تو بڑی بری حالت ہے. بڑے بڑے معزز لوگ شہرت پانے کے لیے میڈیا پر وہ حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کسی صورت بھی ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے. ضروری تھوڑی ہے ہر آدمی کا معروف ہونا. یہ تو جو معروف ہے ان سے پوچھو، کوئی نجی زندگی نہیں رہی. بیچارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں. حضرت علی نے مبارک کی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود. دولت کی محبت، شہرت کی محبت بڑا سخت نقصان کرتی. حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے. اچھا بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اوپر سے بھوکا ہو. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں. یہ ذرا تصور میں بات لانا. بکریوں کا ریوڑ ہے، 2 بھیڑیے وہ بھی بھوکے، اور کھلے چھوڑ دیے جائے. مانا یہ کہ انہیں منع کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی. اندر سے پورے طور پہ بندہ اجڑ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. لیکن وہ بیچارہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا. آپ دیکھ لیں کبھی لوگوں کی زندگیاں ایک ریموٹ کی طرح ہو گئی، مشینی زندگی جیتے ہیں. ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اخلاص کے ساتھ یا اپنے لیے یا اپنی رضا کے لیے بہت سارے کام اپنی رضا سے کر ہی نہیں رہا، میں تو ڈھیر سارے کام مجبور ہو کے کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں ہر صورت میں لوگوں کو راضی رکھنا ہے، ہر صورت میں پیسہ کمانا. یہ ساری محبتیں خطرناک ہیں. لیکن جو محبت بندے کو، دل کو آباد کر دیتی ہے، باطن کو روشن کر دیتی ہے، ذہن کو پاکیزہ کر دیتی ہے، وہ رب رسول کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت. حضور سے پیار کریں گے معرفت الہی حاصل ہوگی. یعنی آپ اکیلے میں بیٹھے نا، فون سارے بند کر کے پڑھے نا ذرا تھوڑی دیر درود پاک، چھوڑ کے سارے کام پڑھے نا حضور کی سیرت پاک.
حضور کے چند ارشادات کو پڑھے، اور وہ سنانے کے لیے نہیں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، واز کرنے کے لیے نہیں، لیکچر دینے کے لیے نہیں، صبح مختلف گروپس میں شیئرز کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں، اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے پڑھیں۔ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو معرفت الہی نصیب ہو، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پہچاننے لگا ہوں، مجھے راحت ملنے لگی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو، حضور کی شریعت کو، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کو اپنایا جائے۔ ہاں ایک بات ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے 4-5 چیزوں کو صرف سنت سمجھ لیا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کٹوائی، جب سے آئی ہے تبھی سے اللہ نے توفیق دے دی۔ امامہ میرا ذوق ہے، حضور کی بڑی عظیم سنت ہے۔ مسواک اتنی محبوب ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دیتا۔ یہ عظیم سنتیں ہیں، امامہ باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، لیکن صرف یہی سنتیں نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، دیانتداری بھی سنت، دل صاف رکھنا بھی، بولیے خیر خواہی کرنا بھی، تھوڑا سا کسی کے لیے احسان کر دینا، قربانی دینا، یہ بھی۔ وہ 4-5 سنتیں آپ نے سمجھ لیا کل دین، یہ فلانا بندہ بادشاہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اور بھی بڑی چیزیں ہیں۔ سنت اور شریعت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، آپ کو اس وسعت کو سمجھنا پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سید الرسل ہیں، شافع محشر ہیں۔ موبائل والے دوستوں میری طرف دیکھو یار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ حضور نے ڈوبا ہوا سورج عصر پر لوٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، درختوں نے سجدے کیے، پتھروں نے کلمے پڑھے، سب شانیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جس چیز سے میرے نبی کریم علیہ السلام کو لوگ جاننے لگے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ یہ سچ بولتے ہیں، یہ امین ہے، یہ دیانتدار ہے۔ لیکن آج لوگ بلا وجہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، بلا وجہ ہی لوگ بددیانتی کیے جاتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، یعنی ان کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں، بلا وجہ یہ دوستوں کے پاس بیٹھے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، اور جناب بڑا فضل ہے، یہ کر دیا، وہ کر دی۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی شیخی بکار دی، وہ باب مذاق اڑاتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈینگے مار۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، باوقار رکھنا، وزادار رکھنا، طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنا، سنجیدگی لانا، انسان کا سچ بولنا، تھوڑے دعوے کرنا زندگی میں، یہ اس کے دل کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ لیکن جو ملے اسے کہنا کوئی حکم ہوا تو بتانا، بھئی آپ ہم کیا کر سکتے ہیں، بندہ کیا کر سکتا ہے، بندہ عاجز ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا وسیع مفہوم ہم نہیں اپناتے، مجھے بتائیے سچ بولنا اور دیانتدار ہونا، جہاں سے محبوب گزرتے تھے لوگ کہتے تھے وہ دیکھو صادق اور امین جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نبی پاک علیہ السلام کی نعت تھی جو لوگ کہا کرتے تھے۔ نوجوانوں سچ بولو گے تو تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہارا معاشرے میں اعتبار بڑھ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، اسے اپنے لفظوں کا بھرم رکھنا آتا ہے، یہ اپنے جملوں کی لاج رکھنی جانتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کو اپنائیں، آپ کسی مقام پر بھی ہو، کوئی خلاف واقعہ بات نہ کریں، آپ سچ بولیں، دیانتدار رہیں۔ ابو سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بعد میں توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد
मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत भेजे थे कि दीन कबूल कर लो, और इस्लाम की रोशन तालीमात से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोशनास कराया, कुछ चीज़ें लिख के भेजी। तो शाह रूम को भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा था कि तो दीन में आ जा। ये बड़ा ज़ीरक आदमी था, समझदार था, मामला फ़हम था। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर चीज़ें जज्बाती होती हैं ना, फ़ैसले भी जज्बाती, नारे भी जज्बाती, जमातें भी जज्बाती नारों पे खड़ी हो जाती हैं और बड़ा कुछ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को पूरे तौर पर देखने के आदी होती हैं, गहराई में भी उतरते हैं और गहराई में भी जाते हैं। तो शाह रूम बड़ा सियाना आदमी था। उसने कहा यार जिन्होंने दावा नबूवत किया है कमाल कर दी, इन्होंने मुझे भी दावत दी, लोगों को भी, कोई इनके इलाके का सरदार यहाँ आया हो ना तो उसे बुला के लाओ। जनाब अबू सुफियान कहते हैं मैं हम दोनों वहाँ गया हुआ था, मुझे बुला के ले गए, मुझसे तारुफ पूछा तो मैंने कहा ये महबूब अलैहिस्सलाम रिश्ते में मेरे भतीजे। कहा ताल्लुकात कैसे हैं? मैंने कहा ताल्लुकात ये है कि हम जंगें लड़ते हैं आपस में, क्योंकि अभी तक तो ये दूसरी तरफ से सिपा सालार बन के जाते थे, हम शदीद मुखालिफत करते हैं माज़, कभी हम गालिब आते हैं और कभी कुछ और रंग भी हमें देखने को मिलता है। अपने अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। बहुत सारे सवालात शाह रूम ने पूछे। जवानों गौर करना मेरी बात पर, बहुत सारे सवालात के अंदर एक सवाल उसने ये पूछा कि बताइए कि जिस महबूब अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला? कभी? अबू सुफियान कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, तो फिर बात दोहराई, तो फिर ज़ुबान हाल से बोले, कहने लगे देखिए वो रिश्ते में मेरे भतीजे हैं, मुखालफत अपनी जगह पे, वो मेरी आंखों के सामने पैदा हुए हैं, मैंने माँ की गोद में भी देखा है और दादा के कंधों पे भी देखा है और चचा के घर में भी देखा है और सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है और उनकी गोद में बेटियां बेटे खेलते भी देखे हैं। उनके मुकद्दस कुछ बाल मेरी आंखों के सामने सफ़ेद हुए। मुखालफत अपनी जगह पर मुझे कसम है उस महबूब की ज़ुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। कैसे मैं बात करूं आपके साथ कि अगर छोटे छोटे बच्चों को भी हमने झूठ सिखा दिए हैं और हमने उन्हें इस बात पे लगा दिया है कि बस कह दो जान छुड़ाओ, तो क्या सोसाइटी लोगों को आगे